السلام پلیز تشریف رکھیے. آئیے ہم خدا کے کلام کو کھولیں گے پرانے عہد نامے میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 46واں باب اور پہلی 4 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 46واں باب، چیپٹر نمبر 46. اور پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ بغیر بائبلز کے نظر آتے ہیں. دیٹ از ویری بیڈ. پڑھے لکھے بچے، پڑھے لکھے لوگ بائبل کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ شرم کی بات ہے. جب ہم پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہمارے پاس بائبل ہونی چاہیے. ضرور اس بات کو غور کریں اور بائبلز لے کر آیا کریں، ورنہ آپ کو کوئی پتہ نہیں، بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. اوکے، 46واں باب یسایہ کی کتاب کا، اور پہلی آیت سے لے کر 4تھی آیت تک خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: بھیڑ جھکتا ہے، نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں. جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں. وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں اور اس بوجھ کو بچا نہ سکے، اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں. اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بدن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو. میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں، اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا. میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. آمین، ہاللیلویا. ہم خدا کے کلام کے لیے تعریف کریں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ایک بار پھر سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں، جمع ہیں. ہم نے گایا ہے، بجایا ہے، اور اب ہم خدا کے کلام میں سے بڑی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے حوالے کا آخری حصہ. خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں وہی ہوں. میں نے بطن ہی سے، بطن یعنی ماں کے پیٹ سے تمہیں سنبھالا ہے. میں شروع سے تمہارے ساتھ شفیق رہا ہوں، اور میں اب بھی وہی ہوں جیسے پہلے تھا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے چاہنے والوں کے بڑھاپے کی بات کرتا ہے. ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے شروع کر کے بڑھاپے تک بات وہ کرتا ہے کہ بوڑھے بھی ہو جاؤ گے تو بھی میں سنبھالوں گا. آمین. فکر کرنے کی لوڑ نہیں. خدا کے لوگ، خدا کے وعدے بڑے پختہ ہیں. خدا کے وعدے بڑے ہی پختہ ہیں. اور پہلی جو 2 ورسز ہم نے پڑھی ہے، دراصل یہ دور وہ دور تھا جب بابلی اسرائیلیوں پر حکومت کر رہے تھے. اسرائیلی جو ہے وہ ان کی قید میں تھے، اسیری میں تھے، اور خدا نے وہاں سے اسرائیلیوں کو چھڑانا تھا. اور پھر ایک اور بادشاہ، فارسی لوگ جو ہیں، شاہ فارس کورس، ان کو خدا بابلیوں پر چڑھانے والا تھا. اور یوں خدا وہاں سے اپنے لوگوں کو رہائی دلانے والا تھا. حالانکہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، حالانکہ جو فارسی تھے وہ غیر قوم تھے، بابلی بھی غیر قوم تھے، اور بابلیوں کی اسیری میں یہودی تھے. اور اپنے لوگوں کو خدا وہاں سے نکالنے کے لیے شاہ فارس کورس کو چنتا ہے. میں نے بہت بار بتایا کہ پہلے اسوری تھے، پھر اس کے بعد بابلی آئے، اور پھر بابلیوں کو خدا نے ختم کر کے فارسیوں کو چڑھایا. اور فارسیوں کو خدا اس لیے چڑھا کر لایا بابلیوں پر تاکہ اپنے لوگوں کو
وہاں سے نکالے. اور ایکچولی اس حوالے میں اس پورے چیپٹر میں پیچھے بھی اگر ہم پڑھیں اس باب کو پڑھیں تو خدا اور بتوں کے درمیان موازنہ ملتا ہے. زندہ اور حقیقی خدا اور بتوں کے درمیان موازنہ ملتا ہے. مقابلہ پیش کر رہا ہے یسایہ نبی. اور پہلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ بیل جھکتا اور نبو خم ہوتا ہے. یہ بیل اور نبو جو تھے یہ بابلیوں کے دیوتا تھے، بت تھے. بت اور بابلی نے بڑی اہمیت دیتے تھے. یہ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے. لیکن یسایہ کہہ رہا ہے کہ جب فارسی تم پر چڑھ آئیں گے تو ان کے بت یعنی بیل اور نبو جو ہے کہہ رہا ہے کہ فارسی آ کر تمہارے بتوں کو اپنے جانوروں پر لاد کر لے جائیں گے اور تمہارے بت کچھ بھی کر نہ پائیں. وہ جانوروں پر لاد لیے جائیں گے، چوپایوں پر لاد لیے جائیں گے اور تمہارے ساتھ انہیں بھی بندی بنا کر لے جایا جائے گا. اور تمہارے وہ چیزیں جنہیں تم اٹھائے پھرتے ہو تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں، وہ جھکتے اور باہم خم کھاتے ہیں، خم ہوتے ہیں. یعنی وہ بت جن پر تم ناز کرتے ہو، تمہارے بت جو ہیں جب فارسی تم پر چڑھائی کریں گے تو تمہارے یہ بت جو ہیں بیل اور نبو یہ تمہیں بچا نہیں پائیں گے، بلکہ فارسی جو ہے وہ انہیں تم سے چھین کر تمہارے ساتھ ان پر جو سونا اور چاندی مڑا ہے. بوتلوں کے بڑے شوق نہ بناتے سے چاندی سونا اور بڑی قیمتی چیزیں ان پر لگاتے تھے. وہ کہتا کہ وہ لوٹ لیں گے، وہ لا لیں گے غنیمت کو، وہ لوٹ لیں گے اور انہیں جانوروں پر لاد کر تمہارے ساتھ لے جائیں گے. اور تمہارے خدا، تمہارے بت جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، جو ہاتھوں کی انسانی ہاتھوں کی کاریگری ہے، یہ تمہیں بچا نہ سکیں گے. یہ بھی تمہارے ساتھ اسیری میں چلے جائیں گے. کہتا کہ تمہارے بت جو ہیں یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے. پہلی دو ورسز میں بت کہتا ہے کہ یہ بے وقت اور جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن پر تم فخر کرتے ہو، یہ تمہیں اس دن جس دن خدا فارسیوں کو چڑھائے گا تمہاری مدد نہ کرے گے. لیکن آگے اگلی دو ورسز جو ہم نے پڑھی ہیں، تیسری اور چوتھی ورسز، وہاں پر وہ کہتا ہے اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں. اب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کر، تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں گے تو بھی میں تمہیں اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا ہے، یعنی میں نے پیدا کیا ہے اور میں ہی اٹھاتا پھروں گا. میں لیے چلوں گا اور میں رہائی دوں گا. آمین. خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر جنازے میں مجھے جو وہاں کے پادری صاحب تھے ان کو جانتے تھے کہ یہ بھی پادری ہے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کلام آپ شیئر کریں، جنازے کی رسم مل کر ہم کریں. تو بوکس جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، بوڈی پڑی تھی چرچ میں جیسے ہم جنازے کی عبادت کرتے تھے. تو میں نے حوالہ انہوں نے خود پڑھا تھا، مجھے بلا لیا تھا اور میں نے خدا کے کلام کے لیے تالی بجوائی تھی وہاں پر. اور میں نے کہا کہ یہ تالیاں جو ہم بجا رہے ہیں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے لیے، حالانکہ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا لیکن میں ان باتوں کو سمجھتا اور جانتا ہوں کہ خدا کا کلام جب کبھی جہاں کہیں پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، یہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، یہ ہر حال میں قابل عزت ہے. اور پھر میں وہاں پر کہہ رہا تھا جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں یہاں سے کہ خدا، میں نے کہا مجھے خوشی ہے
کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ ماں کے بطن ہی سے میں تمہیں سنبھالتا ہوں. اور اگر زبور 71 کو ہم دیکھیں, اور وہاں میں بتا رہا تھا کہ اگر انسان رحلت کر جاتا ہے تو بھی خدا, ہم جانتے ہیں کہ اس نے آگے بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. آمین. زبور 71 دیکھیں ذرا میرے ساتھ, اس کی آیت نمبر 6. زبور 71 اس کی ورس نمبر 6 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے, یہ شخص جو دعا کرتا ہے, کہتا ہے کہ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے. 71:6 تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے, تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے, سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا. آمین. زبور نویس کہہ رہا ہے کہ تو میری ماں کے بطن سے پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے, تو میرا شفیق رہا ہے, یعنی مہربان رہا ہے, ہمدرد رہا ہے. یہ ہمیں نہیں گا سنیں, یہ ایسا ہی نہیں کہ خدا ہمیں شروع سے سنبھالتا ہے, لیکن ہم جان نہیں پاتے اس بات کو. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو ماں کے پیٹ میں تھا, اس وقت سے ہی میں تجھے سنبھالتا آ رہا ہوں, اس وقت سے ہی میری مہربانی جو ہے وہ تیرے ساتھ تھی, اس وقت سے ہی میں تیرے ساتھ تھا, میں نے تجھے سنبھالا ہوا تھا. اور یہاں پر میں نے کہا کہ خدا دو معبودوں کے درمیان خدا کا خادم جو ہے وہ کمپیریزن کرتا اور کہتا ہے کہ تمہارے بت, بابلیوں سے کہتا ہے کہ وہ بت, وہ معبود, وہ خدا, وہ ہاتھوں کی کاریگری, وہ ہاتھوں کی صنعت جن پر تم ناز کرتے ہو, جن پر تم فخر کرتے ہو, مصیبت کے دن تمہیں بچا نہیں سکیں گے, جنگ کے دن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے, تم ہلاک کر دیے جاؤ گے, بلکہ تمہارے معبود جو ہیں وہ بھی قید کر لیے جائیں گے, جانوروں پر, چوپایوں پر لاد کر انہیں تمہارے ساتھ اسیر کر لیا جائے گا, لے جایا جائے گا. لیکن خدا کا خادم کہتا ہے, اے اسرائیلیوں, اے یعقوب کے گھرانے, سنو, ان کے معاملے میں تو کچھ اور بات ہے, لیکن تمہارے معاملے میں کچھ اور بات ہے, کیونکہ تمہارا خدا زندہ ہے, تمہارا خدا بت نہیں ہے, تمہارا خدا بے جان نہیں ہے, تمہارا خدا زور اور پاور سے پر ہے, بھرا ہوا ہے. اس لیے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہر جگہ سے اس نے پہلے بھی رہائی دی ہے, اس نے پہلے بھی چھڑایا ہے, اور آج بھی اس وقت بھی وہ یہاں سے بھی چھڑائے گا, وہ رہائی دے گا, کہ اس کے بازو میں زور ہے, قوت ہے, دم ہے, اس لیے وہ تمہیں چھڑائے گا. وہ خاموش نہ بیٹھے گا, کیونکہ پاور, قدرت, اختیار, رتبہ اور سلطنت, ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چپ نہ رہے گا, خاموش نہ رہے گا, بلکہ وہ زور بازو سے, قوت اور قدرت سے تمہیں چھڑائے گا, آزاد کرے گا, وہ بحال کرے گا. وہ کہتا ہے کہ ان دو معبودوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے. انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ تسی تے تواڈے معبود جڑے ہیں وہ بندی بنا لے جان, معبود بھی جھک جائیں گے. اور یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں نا, پہلے ایسا ہوتا ہے یہ بلندی پر لگاتے تھے بتوں کو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ گرا دیے جائیں گے. وہ بلندی جو ہے ختم ہو جائے گی, لیکن مبارک ہے خدا جو سب سے بلند ہے, مبارک ہے خدا جو سب سے اوپر ہے, جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ آسمان اس کا تخت ہے, جو سب سے اوپر ہے, بلند ہے, اونچائی پر ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کر ہر ایک چیز کو دیکھتا, جانچتا, پڑتال کرتا ہے اور حکومت کرتا ہے. اوپر اوتھوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ بت جہاں پر بنائے جاتے تھے یہ تو تھوڑی اونچائی پر لگائے جاتے تھے, سینکڑوں یا کچھ ہزار فٹ لگا دیں. لیکن اسرائیلیوں کا خدا, ہمارا خدا, سچا خدا, حقیقی خدا, امتوں اور قوموں کا خدا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور اس کے اندر زور ہے, اس کے اندر اتھارٹی ہے, اس کے اندر قوت ہے, وہ بے جان نہیں ہے.
وہ بے جان نہیں ہے. اور خدا پہلے ان کے ساتھ کلام کرتا اور ساتھ ہی اپنی قوم کو تسلی دیتا. اور اب جانتے ہیں کہ ان کی بڑی ہسٹری ہے. پہلے خدا نے وہاں مصر سے انہیں نکالا, پھر خدا نے دیگر جب یہ مصیبت میں پڑے ہیں نکالا ہے. جیسے یہاں کی بات ہو, بابلی آئے تو خدا نے وہاں سے بھی نہیں نکالا. خدا نے کہیں پر انہیں نہ چھوڑا, کیونکہ ان کے خدا کے اندر زور ہے. اور اب جانتے ہیں کہ جیسے مصریوں کی بات میں کر رہا ہوں, تو استثنا کی کتاب کو ذرا میرے ساتھ دیکھیں. استثنا کی کتاب اس کا 33واں باب اور 27ویں آیت. استثنا 33-27 33 ورس نمبر 27. وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ زور کی بات ہو رہی ہے, قوت کی بات ہو رہی ہے. میں نے مصریوں کی بات کی ہے کہ خدا نے وہاں سے بھی انہیں نکال کر خدا باہر لے آیا. 33-27 میں لکھا ہوا ہے, ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے. سنیں غور سے, ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں. اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا ان کو ہلاک کر دے. آمین. دوسرے سے میں مڈل میں لکھا ہے, یہ موسیٰ, مقدس موسیٰ کے دور کی بات. لکھا ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہے. دائمی کا کیا مطلب ہے؟ دائمی ہمیشہ رہنے والا. نیچے, تمہارے نیچے دائمی بازو ہے. اور بازوؤں کے اندر ہم جانتے ہیں زور ہوتا ہے, قوت ہوتی ہے. اور لکھا ہے کہ تمہارے نیچے خدا کے دائمی بازو ہیں. مقدس موسیٰ کے دور میں بھی خدا کے دائمی بازو جو ہے اپنے لوگوں کے نیچے تھے, اور یہاں پر بھی خدا کے دائمی زوراور بازو جو ہے اپنے لوگوں کے نیچے ہے. اور آج مجھے اور آپ کو بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میرا زوراور بازو جو ہے تمہارے اوپر ہے, ساتھ ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑوں گا. اے اسرائیل کے گھرانے, اے یعقوب کے گھرانے, میں نے ماں کے بطن ہی سے تمہیں سنبھالا ہے. میں نے گود ہی میں تمہیں لیا ہے. جب سے تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں گود میں لیا ہے. ہم مت یہ خیال کریں, نہیں ایسا نہیں. زبور 139 کو پڑھے, 139 کو, وہاں داؤد بھی ایسی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا قالب تیار ہوا تھا, ماں کے اندر کی بات کرتا ہے. 139 139 جو اب کہتے ہو خدایا تیری روح سے ہے, روح تو بلا نس کے میں کتھے جاؤں. وہی زبور وہاں کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اندر بنا میں بے ترتیب مادے کی طرح, تو مجھے جانتا ہے, اس سے پہلے تو مجھے جانتا ہے. اور یہاں پر یسایہ بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا اتنا شفیق ہے. ماں کے بطن میں, ماں کے اندر, ماں کے رحم میں جب آپ ہیں تو وہیں سے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے تمہیں گود لیا ہے, میں نے اٹھایا ہے, رحم سے اٹھایا ہے, اور میں نے تمہیں گود میں لیا ہے. یعنی بہت پہلے شروع سے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے شروع سے پہلے سے جب ماں کے اندر تھے میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنا شروع کی. وہاں سے میں بھلائی کرتا چلا آ رہا. اور پھر لکھا میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں. اس کا کیا مطلب؟ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں, میں نہیں بدلوں گا. ہاں تم تو بدل جاتے ہو, یہ بڑا دھوکھا کر دے سن, یہ نافرمانی کر دے سن بار بار. لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں. تم بدل جاتے ہو, تم بتوں کے حضور بھی جھکتے ہو, تم بدیاں بھی کرتے ہو, مجھے رد کر دیتے ہو, لیکن میں تو بھی تمہارے بڑھاپے تک وہی خدا ہوں. تم بدلتے ہو, میں نہیں بدلتا, بلکہ میں ہمیشہ تک وہی ہوں اور ویسا ہی رہوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے حوالے ہیں اس کے بارے میں لکھے کہ وہ نہیں بدلتا. اس کے کلام, اس کی باتوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اس کا کلام نہیں بدلتا, اس کا کلام نہیں ٹلتا. بیٹا سنے باتیں نہیں کرے, ادھر سنے. خدا کا کلام نہیں بدلتا, خدا بھی نہیں بدلتا. کہتا ہے میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں
اور آپ اس سے ایک چھوٹی سی بات اور، ایک انسان پیدا ہوتا اور پیدا ہونے تک بڑھاپے تک جو سفر ہے، اس میں ایک انسان میں بہت سارے چینجز آتے ہیں. زندگی کے سفر میں بچپن سے بڑھاپے تک اس کی لائف میں بہت سارے مراحل آتے ہیں اور ان سالوں میں وہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں وہی ہوں، میں نہیں بدلتا، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھروں گا. سر سفید بھی ہو جائے. اور اس لیے میں وہاں اتنی دلیری سے میں نے جو آپ کو بیان کیا، میں خوش تھا، میں خوش ہوں. اور مجھے معلوم تھا، رات کو کچھ بھائی آئے ہوئے تھے گھر میں، کچھ لوگ، میں بتا رہا تھا یہیں سے گئے ہوئے تھے، اور میں نے کہا میں خوش تھا اور خوش ہوں کہ میرا باپ جو ہے وہ خدا کے پاس. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں بڑھاپے تک، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح آگے تک انتظام کی بات کرتا ہے. اور پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے سر کے بال سفید ہو جائے تو بھی میں تمہیں اٹھائے پھروں گا، یعنی میں نہ چھوڑوں گا. لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب کوئی بڑھا ہو جاتا ہے نا، کوئی منجی دے پہ جاتا ہے تو لوگ تنگ پہ جاتے ہیں. ایسا نہیں؟ گھر کے لوگ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص چارپائی پر پڑ جائے نا، کچھ 6 مہینے سال، تو پھر گھر والوں کی بس ہو جاتی ہے، اندر نے چک لینا. لیکن مبارک ہے خدا، وہ نہیں چھوڑتا. کوئی چارپائی پر بھی پڑ جائے، کوئی سخت اور بڑی بیماری میں بھی مبتلا ہو جائے، تو بھی خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے نہ چھوڑوں گا. میں جیسے پہلے تیرے ساتھ تھا، بڑھاپے میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، بیماری میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. میں تجھے ایک بچے کی طرح اٹھائے پھروں گا، میں تجھے نہ چھوڑوں گا. پھر وہ کہتا ہے میں ہی نے خلق کیا. خلق کا کیا مطلب؟ خلق کی مطلب ہاں، خلق پیدا کرنا، بنانا. کہتا ہے میں ہی نے خلق کیا، یعنی میں نے ہی تمہیں بنایا ہے. اور سنیں غور سے، سنیں ادھر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائی ہو کسی نے تو اس سے کیسا لگاؤ ہو سکتا ہے یا ہوتا. کسی نے اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو بنایا ہو تو اس کے لیے وہ بڑی عزیز ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے خلق کیا ہے اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی سنبھالتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. میں ہی لیے چلوں گا. مصر سے نکالا ہے تو وہ آگے ہے، لیے چلا ہے. یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی آگے چلوں گا، میں رہائی دوں گا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا، میں تمہیں تمہارے وطن تک پہنچاؤں گا. اور ہمارا وطن کون سا ہے؟ ہاں، کلام میں لکھا کہ ہمارا اصلی وطن آسمان ہے، آسمان پر ہے. یہ کہہ رہا کہ میں لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا، تمہیں گھر پہنچاؤں گا. ملک بھی گھر ہوتا ہے، ملک وطن جو ہے گھر ہوتا ہے. یہاں پر وطن کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب ہم ان باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آج بھی ہم خدا کی قدرت پر، جیسے یہ 2700-2800 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 2600-2700 سال پہلے کی بات ہے. خدا جیسے انہیں کہہ رہا ہے، خدا مجھے اور آپ کو بھی یہ کہتا ہے کہ میں ماں کے بطن سے آپ کو سنبھالتا آیا ہوں. میں ماں کے پیٹ سے ہی شفیق تھا، شفیق ہوں. اور اگر بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھی بھی ہو جائے گی، تو میں تیرے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں سنبھالتا رہوں گا، میں اٹھاتا رہوں گا، میں لیے چلوں گا، میں رہائی دوں گا. اور پھر جب ان باتوں کو ہم یسوع مسیح پر لے آتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں، ہم نے کچھ دن پہلے بھی سیکھا کہ یسوع کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. کیوں کہتا ہے یسوع ایسا؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ سارے اختیارات اسے دیے گئے ہیں. یہ اختیار جن کی بات ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جن کی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ خدا کیسے مداخلت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو مصیبت میں چھڑاتا ہے، ویسے
رہائی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، چونکہ یہ سارے اختیارات یسوع مسیح کو سونپے گئے ہیں، یسوع مسیح کو دیے گئے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سنبھالوں گا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، بھروسہ رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، مجھ پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ میں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں، میں وہاں تک جانے کا ذریعہ ہوں، وسیلہ ہوں، میرے بغیر کوئی وہاں پر نہیں آتا، میں تمہیں تمہارے اصلی گھر پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اصلی گھر یہاں پر یہ اس ملک سے خدا نے اپنے ملک میں لے کر کہتا ہے میں تمہیں پہنچاؤں گا، اور میں نے کہا کہ ملک وطن گھر ہوتا، اور یسوع اصلی گھر پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے، اس لیے میں اور آپ نہ گھبرایا کریں، نہ اس وطن میں نہ اس میں، کیونکہ اس وطن میں بھی، اس ملک، وہاں پر مجھے کسی نے بلایا تھا بدھ والے دن سیالکوٹ شہر میں، میرے دوست ہیں وہ بھی پادری اور ہم بچپن کے دوست، پڑھے بھی اکٹھے، انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا، اور جس دن میں وہاں پر گیا تھا 9واں محرم تھا شاید بدھ کو، اور وہاں انہوں نے بغیر تبنوں کے سازوں کے بغیر گایا، لیکن مینو نہ مائک لا کے دیتا، اور پھر میں نے کلام سنا، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا خدا، وہ بتا رہے تھے کہ 1-2 سال پہلے یہاں پر شور پڑ گیا تھا، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہو گئی، میں نے دل میں سوچا ہے انہوں نے تو اکثر ہی ہوئی رہتی، اور ہمیں کوئی خوف نہیں، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا خدا ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، اور میں نے مائک میں پورے جوش سے کلام سنایا، مجھے مائک لگا کر دیا تھا، اس لیے خدا تمام طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہے، اس کا بیٹا یسوع جسے اس نے اختیارات سونپے ہیں، اس کے دعوے جو ہیں وہ خدا کے جیسے ہیں، اس کے پرومسز جو ہیں وہ خدا کے جیسے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ رہائی دینے کے لیے بھیجا گیا، قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے بھیجا گیا، وہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جو قید ہیں، گناہ میں ہیں، شیطان کے شکنجے میں ہمیں آزاد کرے، اور یسوع بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ یسوع مسیح آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، آمین، اس کی پاور جو ہے پہلے بھی ویسی ہی تھی اور آج بھی، یکساں کا مطلب ہوتا ہے برابر، ایک جیسا ہونا، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ہمیں بچا لے گی، خواہ اس زمین پر ہم مصیبت میں ہیں وہ ہاتھ کو بڑھائے گا اور ہمیں نکال لے گا، بچائے گا، اور آگے تک وہ ہمیں لے جائے گا، جو ہمارا اصلی وطن ہے، آسمان، ہمارے گھر میں ہمیں پہنچائے گا، جیسے اس نے کہا یوحنا کی انجیل میں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، وہ تیاری چ لگا ہے۔ ایک دن یہاں پر میں نے کلام اسی حوالے پہ سنایا تو ایک شخص بیچ میں بیٹھا ہوا، وہ مجھے کہتا ہے سر جی خدا یسوع جب کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں مکان ہے تو پھر تیاری کا دی جا کر دیا، کیونکہ وہاں لکھا ہے نا 14 باب کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، لکھا تو ایسا کچھ نہیں، پر میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا جب ہم ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، کمرہ ڈھانچہ تو ہم نے کھڑا کر لیا ہے، لیکن اس کی کنیاں تیاریاں ہوندی ہیں، ان پلستر کرنا ہے، دیواراں وچ صوفے رکھنے نے، بیڈ رکھنا ہے اندر، ہاں میں نے کہا میں تو اس بات کو اتنا سمجھتا ہوں کہ جب ایک مکان ہوتا اس مکان کے اندر بھی بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی، پر یسوع کس تیاری کی بات کر رہا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ روحانی تیاری کی بات کر رہا ہے، اور پھر آگے ہم نے کیا رول دکھانا ہے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ میں اسے بھی کہہ رہا تھا کہ خدا تو پرومس کرتا ہے، خدا تو وعدے کرتا ہے، خدا تو پرومس کرتا ہے، پر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی کتنی تیاری چل گئی ہوگی۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں بڑھاپے تک تمہارے ساتھ ہوں، اس کا بیٹا یسوع کہتا ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، اور اسی کتنے دن ہم کتنے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے،
जो बात वो कर रहा है वो मुझसे और आपसे बेहतर जानता है, पर महज ईमान रखें, हम महज ईमान रखें। इसलिए मुझे और आपको भी खुदा, जैसे यहाँ पर बात हुई उसका बेटा मुझे और आपको भी कहता है, खुदा मुझे और आपको भी कहता है, बल्कि हर उस शख्स को कहता है उस पर ईमान रखता है कि मैं तुझे माँ के पेट से ही संभाले हुए हूँ। इससे पहले कि आप पैदा हुए मैं तुम्हारे साथ हमदर्द था, तुम पर मेहरबान था, और उसकी रहमतें, उसके एहसानात अगर हम गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते। मुझे और आपको भी वो माँ के पेट से उसने गोद में लिया हुआ है। इसलिए कमजोरी, बीमारी, मुश्किल के आलम में कोई इंसान, कोई रिलेटिव, कोई अजीज छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन बिलीव नहीं, उसकी बातों पर हम ट्रस्ट रखें। और कलाम कहता है अगर एक छोड़ जाता है, अगर हमारा ट्रस्ट खुदा पर है जो नहीं छोड़ता, तो वो एक के बजाय दो को आपके साथ लाकर खड़ा कर देता है। आमीन। इसलिए मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम हमेशा अपने खुदा की बातों पर निगाह रखें, हम भरोसा करें कि हाँ माँ के बनाने वाला भी वही कहता है, मैं ही इन्हें खल्क किया, मैंने बनाया और मैं ही संभालूंगा। इसलिए हम जस्ट उसकी बातों पर ट्रस्ट करेंगे, जिससे बनाया है वो संभालेगा और संभालता रहेगा, और बिल आखिर ना सिर्फ यहाँ बल्कि उस वतन तक वो गारंटी देता है, उसका बेटा गारंटी देता है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम के मुताबिक हम दुआ